نیوزی لینڈ وزٹ ویزے پہ جانے کے آپ کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں لوگوں کو، اور ایک ورک پرمٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں، کیا کیا فائدے آپ لے سکتے ہیں ورک پرمٹ سے۔ دو قسم کے اس ٹائم پہ نیوزی لینڈ نے جو ویزے ہیں وہ سٹارٹ کیے ہیں، یہ ہر سال کرتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ ایک ویزا ان کا ہوتا ہے جو کہ سیزنل ویزا ہوتا ہے، سکس منتھ کا ویزا ہوتا ہے۔ ایک ویزا ہوتا ہے جو کہ 5 سال کا ان کا ویزا ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں جلدی سے اس انفارمیشن کی طرف، نیوزی لینڈ کہ ان دونوں ویزوں کی طرف، اور اس کا جو آپ جاتے ہیں اب اگر ٹورسٹ ویزے پہ تو اس کا آپ کو کیا جو ہے وہ نقصان ملتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے لوگوں کو۔ تو آئیے اس کی انفارمیشن آپ کو میں دیتا ہوں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، ہر سال کی طرح نیوزی لینڈ نے پھر جو ہے سیزنل ویزے جو ہیں اوپن کیے ہیں، جو کہ ہر سال یہ 19,000 سے لے کے 20,000 ویزے جو ہیں وہ یہ ایشو کرتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کی ویب سائٹ وہ ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹ نے اپروول کی ہوتی ہیں، اور صرف انہی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ باہر سے ورکر جو ہے وہ لا سکیں، اور جن کو لائسنس ایشو نہیں کیے ہوتے وہ نارملی لیگل طریقے سے آدمی کو وہاں پہ نہیں بلا سکتے۔ نمبر ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اگر وہ کسی طریقے سے بلا بھی لیتے ہیں، اس سے پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کر ان کو بلاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور ان کے ساتھ آگے جو سلوک کیا جاتا ہے وہ ایک نارمل ورکر کی طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا۔ ان کو ہر وقت ڈر رہتا ہے، مطلب کہ وہ ایک فیک جو ہے، فیک طریقے سے آپ کو بلایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو سمجھیں گے، کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، اور اس کی نسبت جو ہے وزٹ ویزا لینا وہ آسان ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ نیوزی لینڈ اگر آپ چلے جاتے ہیں وزٹ ویزے پہ اور آپ کو جاب آفر مل جاتی ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ورک ویزے میں، اور اس کے آپ کو کیا نقصانات ہیں اس ویزے پہ اگر آپ جاتے ہیں وزٹ ویزے پہ۔ تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو چلے پوری ڈیٹیل میں تو نہیں بتاؤں گا، لیکن چھوٹی سی بات جو مطلب ایک موٹی سی بات ہے وہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ اب بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے، وہ یہ کہیں گے جی یہ تو سب بکواس ہے، اتنا ایزی ویزا تو نہیں ملتا۔ تو جناب میں صرف ایک لفظ کہوں گا کہ میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں اونلی پاکستان کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا پاسپورٹ کمزور ہے یا آپ کی کنٹری کے اندر کچھ دشواریاں ہیں، آپ کو اتنی آسانی سے اگر ویزا نہیں ملتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے آسانی سے ویزے نہیں ملتے، ان کو ملتے ہیں ویزے۔ تو اس لیے کمنٹ کرتے وقت تھوڑا سا خیال کیا کریں کہ دنیا میں صرف پاکستان ہی نہیں ہے، بہت ساری ایسی کنٹریز اور بھی ہیں جن کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ یہ تمام سب کے لیے ہوتی ہے ویڈیو۔ اچھا، سب سے پہلے کر لیتے ہیں وزٹ ویزے کی بات۔ یہ آسان ویزا ہے، سب کو پتہ ہے، جو لے کے جاتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جن کے ساتھ گزری ہے ان کو بھی پتہ ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ وزٹ ویزے پہ آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کام ڈھونڈتے ہیں، کام آپ کو اگر مل جاتا ہے آپ کے سکل کا، تو جس شخص آپ کو جاب آفر کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے، وہ اس کو کنورٹ کروا دیتا ہے۔ لیکن جو نارمل قانونی جو ان کی سیلری ہے وہ 29.5 نیوزی لینڈ کے ڈالرز ہیں، جو کہ بالکل وہی ایگریمنٹ میں لکھا جاتا ہے، $29.50 پر آور۔ 30 آورس ڈیوٹی ہوتی ہے ویکلی، لیکن وہ آپ سے کام لیتے ہیں 40 to 50 آور۔
سیلری جو ہے آپ کو ویکلی جو ہے وہ 30 آور کی دی جاتی ہے، آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے بڑا آپ کو نقصان ہوتا ہے، اور اگر آپ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریزائن کر دیتے ہیں، تو ریزائن جب ہو جاتا ہے آپ کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، واپس آنا پڑتا ہے، سب سے پہلی بات۔ اچھا جی، یہ نقصانات ہیں جو کہ میں نے موٹی سی بات آپ کو بتا دی، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم سیزنل ویزے کی طرف۔ سیزنل ویزا جو ہوتا ہے اس کی بھی یہی سیلری ہے، 6 منتھ کا یہ ویزا ہوتا ہے۔ جب آپ کے 6 منتھس پورے ہو جاتے ہیں تو وہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، اس کو ایکسٹینڈ کرانے کے لیے جو ہے آپ کو ایک دفعہ آؤٹ ہونا پڑتا ہے نیوزی لینڈ سے۔ جب آپ نیوزی لینڈ سے آؤٹ ہوتے ہیں، اپنی ہوم کنٹری آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ دوبارہ اسی کمپنی کو اپلائی کرتے ہیں، جو کہ آپ کو فوری طور پہ وہ پھر 6 منتھ کی جو ہے آپ کو ویزا ورک پرمٹ جو ہے آپ کو ایشو کر دیتی ہے۔ اس طرح آپ دوبارہ جو ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ مطلب ایک دفعہ 2 دفعہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ 5 5 6 6 مرتبہ جانے کے بعد پھر ان کو لانگ ٹرمز کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہے سیزنل ورک پرمٹ، ان کی بھی وہی سیلری ہے $29.50۔ یہ ڈالر جو ہیں، یہ نیوزی لینڈ کے ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں، US ڈالر کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا جی، اس وقت جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ 2 ویزوں کی ہے، 2 کیٹیگریز ہے۔ ایک کیٹیگریز جو ہے وہ تو ہے سیزنل، جو کہ میں نے بتایا 6 منتھ کا ہے، اور ایک کیٹیگری ہے 5 ایئر کی، وہ 5 ایئر کے لیے ہیں۔ یہ دونوں جو ویب سائٹیں ہیں، دونوں کی میں نے ڈسکرپشن میں دی ہے۔ اگر آپ سیزنل پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، سیزنل کی میں نے آپ کو پوزیشن بتا دی ہے کہ وہ آپ کو ہر 6 منتھ کے بعد آؤٹ ہونا پڑے گا، آ کے اپنے ہوم کنٹری واپس جائیں گے، وہاں سے دوبارہ آپ وہیں پہ اپلائی کریں گے، تو پھر آپ کو دوبارہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا ورک پرمٹ جو ہے نیکسٹ وہ ایشو کریں گے۔ جو نیا آنے والا ہوگا اس کو بعد میں کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی لک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ جو 5 ایئر کا ہے وہ تو 5 ایئر کا ہے۔ 5 ایئر کے بعد جو ہے اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہے تو آپ کو PR مل جاتی ہے۔ PR کے اوپر پھر آپ جب تک چاہیں آپ رہ سکتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، بہت سارے ایسے سکیم بھی ہیں جو کہ نیوزی لینڈ کے اندر چل رہے ہیں، اور ان سے بھی بچنا ہے۔ وہ زیادہ اب کیوں زیادہ سکیم ہو گئے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے اندر بھی اس ٹائم وہی پوزیشن آہستہ آہستہ آ رہی ہے جو کہ UK کے اندر آئی ہے۔ اوور لوڈ ہوتا جا رہا ہے، زیادہ لوگ آتے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ سکیم ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ وزٹ ویزے پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اچھا سکل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرائیور ہیں، ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور ہیں، تو آپ کہیں گے جی مجھے جاب مل جائے گی، یا کوئی نارمل قسم کا آپ کام جانتے ہیں تو آپ کہیں گے مجھے جاب مل جائے گی۔ بھرا پڑا ہے اس ٹائم نیوزی لینڈ ان لوگوں سے جو کہ جاب کی تلاش میں ہیں۔ جتنا پیسہ وہ لگا کے جاتے ہیں ان کا سب کا وہ پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ کیوں کہ جاب نہیں ملتی، کیونکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ بالکل بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس وقت نیوزی لینڈ میں نان سکل لوگ جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سکل ہے، IT سیکشن سے آپ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اس قسم کے کوئی بڑے سکل اگر ہیں آپ کے پاس، تو پھر آپ کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں جو کہ وزٹ ویزے پہ جا کے آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو آپ ویزا لے لیتے ہیں نیوزی لینڈ کا، اور یہی سوچ کے سمجھ کے
آپ اپنا گھر کی پراپرٹی، اپنی پراپرٹی یا کوئی چیز ایسی بیچ کے وہ پیسہ وہاں پہ لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ پیسہ سارا ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ تو لہٰذا میں تو یہی بات کہوں گا کہ ایسے لوگ بالکل مت جائیں، وہ صرف پیسہ ضائع کریں گے، ان کو جاب جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ کے لیے ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا سکل جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جی ٹھیک ہے، یہ سکل جو ہے یہ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر اپلائی کریں، کمپنیوں کو اپلائی کریں۔ اگر دیکھیں کہ اگر تو آپ کو رپلائی آ رہا ہے وہاں سے، فرض کریں کہ اگر آپ نے 10 کمپنیوں میں اپلائی کیا ہے تو 10 میں سے اگر دو کا بھی رپلائی آپ کو آ جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ کو جاب مل جائے گی۔ تو پھر آپ رسک لیں وزٹ ویزے کے اوپر جانے کا۔ اگر آپ کو 20 کرتے ہیں، 10 کرتے ہیں، کوئی رپلائی نہیں آتا، تو پھر آپ وزٹ ویزے پہ بھی جانے کی ٹرائی مت کریں، کیونکہ یہ سارا پیسہ جو ہے وہ آپ کا ضائع ہوگا۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔